پرائرٹی دینا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں آپ دوسرے صوبوں سے بھی آگے لے کے جائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں پراپر طریقے سے دیا جائے. سندھ کی یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پورے پاکستان کے موٹر ویز, کیونکہ موٹر ویز وغیرہ بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, تو بناتے تو سکھر حیدرآباد سڑک کے لیے اس طرح سے سستی کیوں, اتنے ایسے سے سستی کیوں ہے, اور یہ آپ پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی سندھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سندھ کے لوگوں کی تو وہاں پہ جانے ظاہر ہے اسٹیک پہ ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے صرف سکھر اور حیدرآباد کی سڑک نہ بنا کے. تو میری التجا ہوگی, میری گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے, میری گزارش ہوگی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے خدارا آپ سکھر حیدرآباد سڑک کو امیڈیٹلی اس پہ کام شروع کریں. امیڈیٹلی آپ کوئی ماڈل بنائیں. اگر آپ کو کوئی ماڈل سمجھ میں نہیں آتا تو سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ماڈل بنا لیں. ہم والنٹیئرلی ہم تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اس سڑک کو ہر حال میں شروع کریں تاکہ یہاں پہ جو حادثات بھی کم ہو سکیں اور کمیونیکیشن بہتر ہو سکے. دنیا میں ترقی کا واحد رستہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگر آپ کمیونیکیشن کو اگنور کریں گے تو آپ اپنے ملک کی ترقی کو اگنور کریں گے, آپ اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو اس لیے اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ اس پروجیکٹ پہ کام ہونا چاہیے. آپ کا تیسرا پروجیکٹ تھا کہ اگر عمران خان اتنا برا ہے تو حکومت مذاکرات کیوں کرے. دیکھیں بات سنیں, عمران خان برا ہے یا نہیں ہے سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک تنظیم ایک پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگ ہونا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ایز اے ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جن میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جو خامیاں, اس خامیوں کو بھی ختم ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں ایک مثال دوں, عمران خان کو سزا ہو گئی, 14 سال کی سزا ہوئی. آپ سب نے دیکھا بھائی, میرے صحافی بھائی آپ نے دیکھا, آپ حیدرآباد کے صحافی میرے دوست بیٹھے ہیں, آپ نے حیدر چوک بھی دیکھی ہوگی, پریس کلب بھی, کہیں پہ کوئی مظاہرہ کرنے آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی؟ جواب دے میرے صحافی دوستوں میں. تو ایک پاکستان کے سب سے معروف لیڈر, سب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی موسٹ پاپولر لیڈر, اس کو 14 سال کی اس کو سزا ہو گئی, اور حیدرآباد پریس کلب کے باہر کوئی ایک بندہ کوئی جھنڈا لے کر نہیں آیا. کیوں؟ اور وہی شخص جب 9 مئی کو اریسٹ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو آگ لگا دی جاتی ہے. 9 مئی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حیدر چوک پہ ہوا تھا, یا کراچی میں پیپلز بس سروسز اس کو آگ لگا دی گئی, ایمبولینسوں کو لوگوں کو آگ لگا دی گئی, ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی گئی. تو ایک شخص, پھر کور کمانڈر ہاؤس میں آپ گھس گئے, جنا ہاؤس میں آپ گھس گئے, آپ جی ایچ کیو میں گھس گئے, آپ نے کوئی گاڑی سڑک کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک پری پلان تھا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے, واضح ثبوت ہے. اس میں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو آپ آدھے ملک کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ایک لیڈر کو آپ کو 14 سال کی سزا ہوئی, کوئی ایک پورے پاکستان میں, چلے سندھ کو چھوڑ دیں, پنجاب کو چھوڑ دیں, بلوچستان کو چھوڑ دیں, خیبر پختونخوا میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا ہے. تو اس سے بڑا آئی اوپنر کیا ہو سکتا ہے کہ اس شخص وہ جو موجود تھا تو وہ موجود ہو کے صرف اور صرف سازشیں کر رہا تھا. اس نے ریاست پاکستان کے خلاف سازش کی, اس نے ہمارے اداروں کے خلاف سازش کی, اس نے ہمارے اس ملک کے عوام کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے. تو وہ سازشی شخص جب باہر تھا, اس کو پتا ہے گرفتاری ہونے والی ہے, تو وہ اپنی لوگوں کو کہہ کے کہتا اب یہ چیزیں کرنی ہے, تم نے ان چیزوں کو جو اٹیک کرنا ہے. اور وہ شخص جب اندر تھا اور اس کا میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا تو ایک بندہ تک نہیں نکلا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ انتشاری شخص تھا, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو ڈائلاگ بھلے ہو, لیکن 9 مئی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو بھلے ہو, لیکن جو اس نے پاکستان اور اس ریاست کے خلاف کیا ہے, جو 120 دن کے دھرنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہے, جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے, جس طریقے سے اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پھر ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, پھر جو اس نے قیمتی جو ہے آپ کی جگہیں وہاں پہ حملہ کیا, پاکستان کو ایٹم بم مارنے کی دھمکیوں دینے تک کی بات کرتا رہا, آئی ایم ایف کو یہ میسیجز کرتا رہا کہ پاکستان کو لون روک دیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوں,
خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کرے, خدا نہ خواستہ ملک بینکرپٹ ہو, تو اس کی بھی جو کوشش ہے صرف اپنے اقتدار کے اصول کے لیے کرتا رہا, تو اس کی ان چیزوں پہ کیا کمپرومائز ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے, دیٹ از اے کوشچن مارک. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پولیٹیکل سوچ ہے, پولیٹیکل باتیں, یس آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اگر وہ سیاسی دھارے میں ہیں. اگر ایک شخص یہ کہے کہ جی مجھے اگر اقتدار ملے گا تو میں ملک کے ساتھ مخلص رہوں گا, اگر اقتدار نہیں ملے گا تو میرے لیے اسرائیلی لابیز بھی کام کریں گی, پھر میرے لیے انٹرنیشنل لابیز بھی کام کرے گی, پھر کبھی میں جو ٹرمپ کارڈ کی بھی کوشش کروں گا, پھر کبھی میں کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی اور غیبی مدد مل جائے, کہ مجھے سہولت مل جائے, تو وہ پھر ریاست پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اور حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اگر عمران خان اپنی ساری چیزوں پہ معافی مانگتا ہے پبلکلی, کہاں کہ 9 مئی کو میں نے غلط کیا, میں نے دہشت گردی کی, وہ معافی مانگتا ہے کہ ہاں میں نے اسرائیل سے مدد لے کر, میں نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لے کر میں نے پاکستان میں پالیٹکس کی, ہاں میں 2018 میں جو ہے دھاندلی کے ذریعے انتخاب تک پہنچا, وزیر اعظم بنا, ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں, اگر وہ گناہوں کو مان کے اور بولتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب میں یہ چیزیں نہیں کروں گا, توبہ کرتا ہوں,